سکتے ہیں. سارے دن دیہڑے وہ پروگرام دیکھ کے پھر بھی ان گھروں سے حاجی صاحب ٹوپی کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. سارا دن کیبل چل رہی ہے، پروگرام چل رہے ہیں، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، حاجی صاحب بابے اور موڑ بھی وضو کر کے ٹوپی لے کے مسجد آ جاتے ہیں. پھر واپس گیا، پھر جا کے پروگرام دیکھنا شروع کر دیا. دو باتیں ایک وقت میں چل رہی. ذرا حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت واقعہ مثنوی شریف میں آپ نے درج فرمایا. فارسی کی کتاب، بڑی ضخیم، بڑی خوبصورت کتاب مثنوی شریف. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولا روم، آپ نے ایک بڑی حکایت خوبصورت لکھی. ذرا آپ فرماتے کہ مجنوں کو جب اطلاع ملی نا، یہ واقعہ سنا کے آپ نے حقیقت کی طرف اشارہ کیا. آپ فرماتے مجنوں کو جب لیلا کا پتہ چلا کہ لیلا آ رہی ہے تو اس کے استقبال میں اس نے جلدی سے اپنی اونٹنی کو تیار کیا، پلانا ڈالا اور پلاکی ماری اور وہ نکل دیا لیلا کے پیچھے استقبال کے لیے. اس کی اونٹنی نے بچہ جنا ہوا تھا، تازی سوئی ہوئی تھی. بچہ اس نے گھر چھوڑا، اونٹنی کے اوپر سوار ہوا اور نکل پڑا، دوڑا لیا اس اونٹنی کو. جب تک جاگتا رہا، ہوش میں رہا، اونٹنی بیچاری دوڑتی رہی، وہ مارتا گیا، اونٹنی دوڑتی گئی. جب آنکھیں اس نے بند کی، کوئی نیند آئی، کوئی پیار کا غلبہ ہوا، کوئی دماغ پہ وہ اثر ہوا، تو وہ اوپر سو گیا، گم ہو گیا. اونٹنی واپس ہٹی، سیدھے پھر گھر بچے کی طرف. بہت سارے آپ حضرات ہمارے دیہاتی ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی طرح کہ اونٹنی ہو، گھوڑی ہو، انہیں اپنے بچے کی بڑی ہار ہوتی ہے. ذرا چھوٹے بچے، سجرے بچے کا بڑا پیار ہوتا ہے. ذرا اونٹنی واپس، پھر جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے پھر اونٹنی کو کھینچا، پھر اس راستے کے اوپر. جب تک جاگتا رہتا تو اونٹنی کو سیدھا کرتا لے جاتا، لیکن یا پھر وہ آنکھیں بند کرتا، ڈھیلا ہوتا، ہاتھ ڈھیلے ہوتے، اونٹنی پھر مڑتی، پھر گھر کی طرف. اب سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ذرا آپ نے اس بات سے بڑا ایک اشارہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں اے بندے، ایک تیری روح ہے اور ایک تیرا نفس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو تیری روح ہے نا، وہ تجھے بارگاہ عزت کی طرف دعوت دیتی ہے کہ آ چل، تو دوڑ پڑتا ہے. لیکن پھر جب نفس کا غلبہ ہوتا ہے نا، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، نفسانی خواہشات آتی ہیں، برے خیالات آتے ہیں، پھر تو وہی ہوتا ہے تو پھر واپس اس کی طرف مڑ پڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک وقت کے اندر دو کام نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا. اگر چاہتا ہے کہ تو منزل کو طے کرے، بارگاہ عزت میں مقبول ہو، کامیاب ہو، تو اپنے نفس کو قابو میں کر، اپنی سواری کو سیدھا بارگاہ عزت کی طرف لے آ، اپنے نفس کو قابو میں کر لے. ورنہ پھر ایک ہی وقت میں وہ مجنوں کی اونٹنی کی طرح، جب تک تیرا روح ٹھیک ہوتا ہے، تجھے ہوش آتی ہے تو آتا ادھر، لیکن پھر تیرا نفس جو ہے نا وہ تیری واقعی موڑ لیتا ہے. اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ہوش و حواس سے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے اور اپنی سواری کو سیدھا بارگاہ اللہ کی طرف لے کے آ. میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، یہی آج وجہ ہے. آج گھروں میں، جو گھروں میں عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ بعض حضرات بعض دفعہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کب پڑھتے ہیں؟ یا ڈرامے سے پہلے یا ڈرامے کے بعد. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی صدقہ کر لیتے ہیں، کبھی کبھی نیکی کر لیتے ہیں، کبھی اچھائی کا درس دے لیتے ہیں، لیکن کب؟ برائی کے بعد. اور اسلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے نا، وہ ہم سے یہ نہیں کہتا چلو پھکا لے لے، ذرا پھکا ادھر لے لے، پھکا ادھر لے لے. اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آیا تو پورا داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ پاکستان یہ کسی اور کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان مسٹنڈوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ آوارہ لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بدمعاشوں عیاشوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ شراب نوشوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ منشیات کرنے والوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان بنا ہے مومنین کے لیے، پاکستان بنا ہے صالحین کے لیے، پاکستان بنا ہے بھلے لوگوں کے لیے، پاکستان کسی اور کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان تو بنا ہی اسی لیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر لا الہ الا اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور منصور آئے گا ہم اسے مان لیں گے۔ کیا ہے آج اگر گرد و غبار آ گیا ہے، کیا ہے اگر آج ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے، لیکن کب تک یہ آوازیں دبائی جائیں گے؟ یہ ظلم کا دورہ کب تک رہے گا؟ یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا، یہ ظلم کا دور اب ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ عدل کا دور آئے گا، انشاءاللہ وہ سویر آئے گی۔ اور یہ مطلب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ یہ خواب پورا ہو کے رہے گا۔ یہ چونکہ مقصد ہے، مقصد پاکستان ہے، تو انشاءاللہ یہ مقصد نہیں بھلایا جا سکتا، یہ مقصد زندہ ہو کے رہے گا۔ ہماری ذمہ داری ڈیوٹی لگائی، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، جو میں نے خطبہ کے اندر آیہ مبارکہ پڑھی، الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا کہ اگر ہم تمہیں وطن دیں، یہ سنیں ذرا آج اس آیت کا مزہ لیں، لطف لیں، اگر ہم تمہیں وطن دیں، یہ سنیں اس لیے کہ یہ جو وطن ہمیں ملا تھا نا، یہ ہمیں ایسے جھولی میں نہیں ملا تھا اور ایسے نہیں دے دیا گیا بول بلیکھے کے اندر۔ مالک نے ہم سے پہلے وعدہ فرمایا ہے، مالک نے پہلے عہد لیا ہے، اپنے بندوں سے پہلے عہد لیا ہے اس نے، مالک نے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم تمہیں وطن دیں، ملک دیں، مکان دیں، تو تم نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرنی، وآتوا الزکوٰۃ، تم نے زکوٰۃ دی کرنی ہے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور تم نے نیکی کے حکم دینے، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تم نے برائی سے منع کیا کرنا ہے، وَعَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور فرمایا اللہ ہی کی طرف تمام کاموں نے لوٹنا ہے۔ میری طرف توجہ دے ذرا، میری طرف توجہ دے ذرا۔ فرمایا کہ یہ تمام امور جو ہیں یہ اپنے مالک کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ آج یہ یاد رکھیں، یہ مت بھولیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کس نے اگلا جہان دیکھا ہے؟ ذرا ہر ایک آیا، ہر ایک چلا گیا، کوئی بات نہیں، سارے ہی کرتے رہتے ہیں، یوں ہے فلاں، یہ ساری ہماری بڑے ہیں زبانوں کی، ہماری ایک ایک بات کو، ایک ایک اشارے کو، ایک ایک رمز کو، ایک ایک عمل کو، قول کو، فعل کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام کے تمام ایک دن اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت میں نہ سوئیں، آنکھوں کو چار کریں، آنکھوں کو چار کریں، بیدار ہو کے زندگی گزاریں۔ ہم سے وطن کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کھویا، کیا پایا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور ہم نے ایک ایک سوال کا جواب دے کے جانا ہے، ایسے نہیں کہ بغیر سوال کے ہم آگے نکل جائیں، ہم سے پوچھا جانا ہے۔ لہٰذا مقصد پاکستان اس 14 اگست اس آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین مصطفی کی طرف آ جائیں، اس کے اندر نفاذ شریعت مصطفیٰ کا قیام کریں۔ اس کے لیے میں آپ سارے عوام الناس، ہمارا جتنا بس چلتا ہے، ہم کوشش کریں دوسروں کے اوپر تنقید نہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اگر ہم سدھر گئے، ہم صحیح ہو گئے، ہم ٹھیک ہو گئے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ہماری اصلاح آج نجی سطح پہ فردن ہماری اصلاح ایک دن یہ اجتماع کی صورت اختیار کرے گی، ایک دن یہ اجتماع بنے گا، ایک دن آئے گا کہ پھر بہار آئے گی۔ اگر ہم درست ہوئے تو سب سے پہلے ہماری درستگی ضروری ہے
کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں، ہم اپنی اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ میں آپ سارے یہ ذہن میں رکھیں، دوسروں کی طرف اشارے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جناب حکمران ٹھیک ہو جائیں، سیاست ٹھیک ہو جائے، اوپر والی سطح پہ وہ بجائے شکوے وہ درست ہیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں اپنی جگہ پہ، ہم بھی ذمہ دار ہیں اپنی جگہ پہ، ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے اس حکم کو ٹالا نہیں جانا، ان سے بھی پوچھا جانا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ بلائیں نہ، ہم سے بھی پوچھا جانا ہے، ہم سے ان کے بارے میں اس طرز میں نہیں پوچھا جانا کہ بتاؤ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ہاں یہ سوال ضرور ہوگا، ہم نے سپورٹ کیوں کیا، ہم نے ووٹ کیوں دیے، ہم سے یہ سوال ہوگا، لیکن باقی ہم جو جس نہج پہ آج ہم کھڑے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ آج ہم ہیں، ہم سے ہماری جتنی استعداد ہے اس کے بارے میں آج ہم سے پوچھا جائے گا، اور ان حکمرانوں سے جو سوال ہوگا وہ ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ حضرت شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ ذرا یہ بات کرتے ہوئے آپ کی بات بھی ذرا ذہن میں آ گئی، ذرا علم کے اضافے کے لیے ذرا آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں سناتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا گزر ہوا، جنگل کا سفر تھا، بادشاہ وقت ہے، بڑی ٹھاٹھ باٹ سے اس کی سواری گزر رہی ہے، راستے میں جو بھی اس کی رعایا آتی، شہری آتے، عوام آتی، اسے سلام کرتے، سلوٹ مارتے، استقبال کرتے، کئی راہوں چراہوں پہ اسے پھول پتیوں سے اس کا استقبال بھی کیا گیا۔ گزرتے ہوئے جنگل کے پاس سے ایک راستے کے اوپر، ایک سروس کے اوپر ایک فقیر گودڑی بچھا کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کی جب سواری کا اس کے پاس سے گزر ہوا نا تو فقیر خاموشی سے بیٹھا رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ جب سواری گزری اس نے کوئی حرکت نہیں کی، سلام نہیں کیا، استقبال نہیں کیا، سر نہیں جھکایا۔ بادشاہ نے کہا سواری کو روکو، روکا گیا، کہا پیچھے ہٹو ذرا، پیچھے ہٹ کے اس کے پاس آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے فقیر تیری یہ جرت میرا گزرنا اور تو نے مجھے سلام نہیں کیا۔ فقیر نے جب بادشاہ نے یہ شکوہ کیا تو فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، میری حیثیت ایک بھیڑ کی ہے اور تیری حیثیت ایک چروائے کی ہے، میں بھیڑ بکری کی طرح ہوں اور تو عیاڑی کی طرح ہے، چروائے کی طرح ہے، یہ حق تیرا بنتا ہے کہ تو مجھے حق سنبھال۔ درندے سے، شیر سے، بھیڑیے سے یہ چروائے کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑ کو سنبھالے، تو وہ تقاضا مجھ سے کر رہا ہے، یہ حق تو تیرا بنتا تھا کہ تو مجھے سلام کرتا، تو مجھے آ کے مجبور کر رہا ہے، اور میں تو تیری ایک بھیڑ ہوں اور تو میرا چروایا ہے، میرا خیال تجھے کرنا چاہیے، تو مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، تھپکی دی، پیار دیا، اس نے کہا کہ بڑی بات کی آپ نے جناب، جناب کس شے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں جناب میرے مالک نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس نے کہا جناب ذرا پھر بھی اگر کوئی تیری خواہش ہو بتا دے۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا ذرا؟ فقیر نے کہا کہ اس نے کہا میری خواہش آخری یہی ہے کہ دوبارہ تو اس راستے سے نہ گزرے ہو، اس راستے سے دوبارہ نہ گزرنا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ دوبارہ بھی گزرے گا پھر بھی تنگ کر کے گزرے گا، اس لیے دوبارہ نہ گزرنا۔ میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں، عوام ہم بھیڑ بکریوں کی طرز پہ ہیں، ہم بھیڑ بکریوں کی صورت میں، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے عمراء جو تھے وہ ایک طرح کے ہمارے چرواہے تھے، انہوں نے ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ آج وہ گو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، گو آج حکومت کر رہے ہیں، لیکن جو انہیں مدافعت کرنی تھی، دفاع کرنا تھا، حفاظت کرنی تھی، آج وہ نہیں کر رہے۔ لیکن کم از کم ہمیں چاہیے ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے گربانوں میں جھانکیں، اپنی اصلاح خود کریں اور چھوڑ دیں ان کے اوپر تنقید کرنا۔ ذرا اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، دوسروں پہ تنقید نہ کریں، اپنے اپنے من میں ڈوب کے اپنے اپنے گربانوں میں جھانک کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ کم از کم ہم جو ہمارا حق ایک دوسرے کے اوپر ہے
کم از کم ہم ہی کسی کی کلی کو نہ چلائیں، ہم ہی کسی کے آشیانے کو نہ چلائیں، ہم ہی کسی کو تنگ نہ کریں نا ذرا۔ یہ مقصد ہے وطن عزیز پاکستان کا، یہ منشور ہے پاکستان کا۔ اس پاکستان کو بنایا اس لیے تھا کہ ہم یہاں امن سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، خیال رکھیں گے، عبادت و ریاضت میں محو اور مصروف رہیں گے۔ یہ وطن تو بنایا تھا اس لیے، لیکن آج افسوس یہ اس کا مقصد، اس کا منشور آج بدل دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے جتنی کیپیسٹی، جتنی پاور، گنجائش ہماری ہے، ہم اپنے منشور کو زندہ کریں، ہم اپنے نظریات اور افکار کو دیکھ کے چلیں۔ اگر جو جتنی محنت کریں گے اور اس منشور کو دیکھ کے، اس کلمہ طیبہ مقصد پاکستان لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے، اگر اس تقاضے کو دیکھ کے اگر عمل کریں گے، چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کریم کی عطا ہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ کریم اسے ہر شر سے، فتنے سے اسے محفوظ فرمائے، اس میں رہنے کا ثبوت پیش کریں، اس میں رہنے کا ثبوت پیش کریں۔ آج ہی وہ ایک میڈیا کے اوپر ایک کلپ تھا، وہ کسی بڑے دلدار نے، بڑے دل سوز بندے نے بڑی خوبصورت بات کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے پاکستان، تجھے چلانے والوں سے ہمیں ہزار شکوے ہیں، اے پاکستان تجھے چلانے والوں سے ہمیں ہزار شکوے ہیں، لیکن اے وطن ہم تجھ سے بڑا بے پناہ پیار کرتے ہیں، ہم تجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا وطن ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وطن کو اللہ کریم نے عطا کیا ہے، اور اس وطن کو بنانے میں ہر نیک دل اور ہر نیک صفت کا زور لگا ہے۔ مومنین صالحین نے اس وطن کے لیے کوششیں کاوشیں کی، اور آج بھی اس خیر خواہی، اس کی خیر خواہی میں ہر نیکوکار بندے کا دل تڑپتا ہے اس کی خیر خواہی کے لیے، اور ہر بدمعاش اور ہر بد صفت اور ہر شقیق القلب جو ہے نا، اس کا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ آئے دیہڑی لگائی نکل گئے، ذرا کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ اس ملک کے اندر یہ نیکوکاروں کے لیے مالک نے بنایا ہے، نیکوکاروں کے لیے ملک رہے گا۔ اللہ کریم اسے تعصب قیامت اسے شاد آباد رکھے، ہر فتنے سے، شرارے سے اسے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس مکان کی، اس کے مکینوں کی، اس کے باسیوں کی، رہائشیوں کی خیر فرمائے۔